حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 3 گناہ کرنے والے لوگ 3 طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان مختلف 3 عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلا گناہ عیاشی کرنا، عیاشی کرنے والی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں پھنسنے والی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ یہ گناہ ایسا ہے جن کے کرنے سے انسان دنیا میں 3 طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ 3 عذاب کون کون سے ہیں؟ پہلا عذاب اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ عیاشی میں، فحاشی میں، بے حیائی میں، بے غیرتی میں مبتلا ہونے والے شخص کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ایسا شخص مر جاتا ہے اور قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ عیاشی میں مبتلا ہونے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا آپ نے نام تو سنا ہوگا۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بڑا ہی خوبصورت ترین شخص تھا۔ ایک ہی دن میں 4 نکاح کیا کرتا تھا۔ ہر رات نئی نویلی دلہن کے ساتھ گزارتا، خوب لطف اندوز ہوتا، خوب مزے لیتا۔ 4 دن کے بعد ان 4 عورتوں کو طلاق دیتا، ان 4 بیویوں کو طلاق دے کر پھر 4 اور لڑکیوں سے شادی کرتا، خوبصورت ترین لڑکیوں سے شادی کرتا، ہر ایک رات نئی دلہن کے ساتھ گزارتا۔ اللہ اکبر! زندگی میں خوب عیش کیے، خوب مزے لوٹے، خوب لطف اندوز ہوا۔ اللہ نے کیا کیا؟ عمر میں برکت ختم کر دی۔ 35 سال کی عمر کے اندر یہ مر گیا، 40 سال بھی پورے نہ کر سکا۔ اسی کے مد مقابل حضرت عمر بن عبدالعزیز آیا ہے۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی، برباد کر دی، نفسانی خواہشات میں مبتلا رہا، شیطان کی پوجا کرنے میں گزار دی، اپنے نفس کی پوجا کرنے میں گزار دی۔ اسی کے مد مقابل حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے جنہوں نے عوام کی خدمت کی، مخلوق خدا کی خدمت کی، پیاسوں کو پانی پلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لی، اللہ کے ساتھ صلح کر لی۔ 41 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک جب مرا، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے، جب اسے دفن کرنے لگے تو اس کی میت ہلنے لگی۔ سلیمان بن عبد الملک عیاشی کرنے والے شخص کی میت ہلنے لگی، ابھی قبر میں دفن نہیں کی گئی، دفن ہونے سے پہلے پہلے، مٹی کے سپرد ہونے سے پہلے پہلے میت کانپ رہی ہے، ہل رہی ہے۔ بیٹا ایوب دوڑ کر آیا، اور میرا باپ تو زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیٹے پیچھے ہٹ جا، ابا زندہ نہیں ہے، عذاب ابھی سے شروع ہو گیا ہے، ابا مر گیا ہے، عذاب جلدی سے شروع ہو گیا ہے، جلدی جلدی اسے دفنانے والی کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں 3 گناہ کرنے والے لوگوں کو 3 طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عیاشی کرنے والا، فحاشی کی دلدل میں پھنسنے والے شخص کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، مرنے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 بے نمازی، نماز نہ پڑھنے والا، جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا، ساری زندگی خدا کو ایک سجدہ بھی نہ کرنے والا شخص، ایسے شخص کو 3 طرح کے عذاب ملتے ہیں، 3 دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 حشر والے دن۔ دنیا میں کون کون سے؟ اس کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ مرتے وقت کے 3 عذاب، اللہ اکبر! جب اس کی روح نکلتی ہے تو سختی سے نکلتی ہے، اسے پیاس اتنی لگتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی آ جائے میں پی جاؤں، بالفرض یہ 7 سمندر کا پانی پی بھی جائے
اس وقت پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے اگر یہ ساتوں سمندر کا پانی پی بھی جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ قبر کے اندر کے 3 عذاب۔ قبر میں اس کا جو بچھونا ہوتا ہے، اس کا جو بستر ہوتا ہے، آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی قبر کے اندر سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں۔ اس کی قبر اسے دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حشر والے دن کے 3 عذاب کون سے؟ اللہ تعالیٰ اسے غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، غصے کا نشانہ بنتا ہے۔ اس کے لیے میزان عمل میں اس سے سخت حساب لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے تمام دروازے کھول دو، اس بدبخت کو جہنم میں جانے دو، اس نے ساری زندگی مجھے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 3 گناہ کرنے والا شخص 3 طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ عذاب انسان کو دنیا میں ہی ملتے ہیں۔ نمبر 1 عیاشی کرنے والا، نمبر 2 بے نمازی، نمبر 3 جس کی بیوی بے حیائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی، جس کی بیوی بے غیرتی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، جس شخص کی بیوی وہ کام کرتی ہو جو کام اللہ کو ناپسند، اس کے رسول کو ناپسند، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں، جو کام انسان کو اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بناتے ہیں، نفرت کا نشانہ بناتے ہیں نا، ایسے کام کرنے والی بیوی گھر میں رہتی ہو اور شوہر اسے روکتا بھی نہ ہو، شوہر روکنے کی کوشش بھی نہ کرے، بیوی بے غیرت ہے، بے غیرتی کی دلدل میں، فحاشی کی دلدل میں، عیاشی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، شوہر کو پرواہ نہیں ہے، شوہر روکتا ہی نہیں ہے، شوہر کہتا ہے شاباش چلتی رہے، ایسے شوہر کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غصے کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں مر جانا، مٹ جانا، یہ 3 گناہ کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم بھی دنیا میں ہی 3 عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرے یار بھی راضی ہو جائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔